یہ صحبت کا اثر تھا کہ صحابہ بن گئے، حالانکہ صحابہ عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، فقی بھی تھے، ابدال بھی تھے، غوث بھی تھے، کتب بھی تھے، لیکن کسی صحابی کو آپ غوث نہیں کہتے، کسی کو کتب نہیں کہتے، کسی کو مولانا نہیں کہتے، کسی کو علامہ نہیں کہتے، کسی کو مفتی اعظم نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحبت کی نسبت سے جو صحابیت کا منصب آپ کو مل گیا کہ نبی کی صحبت میں آپ بیٹھے اور صحبت میں بیٹھ کر آپ صحابی بن گئے، آپ نور ایمان سے نبی کی صحبت کو آپ نے قبول کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صحابی بنا دیا، اور صحابیت کا مقام اتنا بلند ہے کہ یہ باقی جتنے مقامات ہیں وہ سارے کے سارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس مقام کو نہ صرف انسان بلکہ حیوانات بھی سمجھتے ہیں۔ چاچا علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ صحابہ کرام افریقہ کے جنگلوں میں گئے، وہاں دعوت دین دینے گئے، کلمے کی محنت لے کر گئے، اب رات کا وقت ہے اور وہاں جنگل کے اندر شیر ہیں، چیتے ہیں، درندے ہیں، تو افریقہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ اس جنگل میں نہ ٹھہریں، یہاں تو خونخوار شیر ہیں، خونخوار درندے ہیں، بڑے موذی قسم کے جانور ہیں، سانپ بچھو ہیں، تو یہاں آپ نہ ٹھہریے۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ہم تو اللہ کے دین کا کلمہ لے کے آئے ہیں، لوگوں کو خدا کا پتہ دینے آئے ہیں، ہم ان سے درخواست کریں گے یہ جنگل خالی کر دیں، ہم ان کے مہمان ہیں، ہم اسی جنگل میں رات گزاریں گے۔ جو آج ایک صحابی پہاڑی پہ کھڑا ہو گیا اور اعلان کرتا ہے اے جنگل کے درندوں، ہم محمد کے صحابہ ہیں۔ وہاں صحبت کی نسبت سے کہا، یہ نہیں کہ ہم علامہ ہیں، ہم فہامہ ہیں، مفتی اعظم ہیں، ہم فقی ہیں، ہم ابدال و کتب ہیں، نہیں، یہ کہا کہ ہم محمد کے غلام ہیں، محمد کے صحابہ ہیں، گویا کہ ان کی صحبت میں چند لمحے ہم نے گزارے ہیں، ہم نے آج تمہارے جنگل میں رات گزارنی ہے، ہمارے جنگل کو خالی کر دو۔ صحابہ خود فرماتے ہیں یہ اعلان ہونا تھا، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ خونخوار درندے اپنے جانوروں کو لے کر جنگل کو خالی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ چونٹیاں، یہاں تک کہ بچھو اور سانپ ہمارے سامنے جنگل کو خالی کر گئے، اور پورا جنگل خالی جب ہو گیا ہم نے وہاں اطمینان سے رات گزاری۔ اب بتائیے یہ صحابی اور صحبت یہ کتنی بڑی طاقت ہے۔ ان کو اور ان جنگل کے درندوں کو اور کوئی تھریڈ نہیں دیا گیا، ایک ہی تھریڈ، وہ کیا تھریڈ تھا؟ محبت کا تھریڈ تھا۔ اب محمد کے عاشق ہیں، ہمارے جنگل خالی کر دو، تو محمد کا عاشق کون نہیں ہے؟ آسمانوں سے زمین تک ذرہ ذرہ سب محمد کا عاشق ہے، جنگل خالی۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، دیکھا لوگوں کا رش ہے، پھر کیا ہوا؟ کہا جی راستے میں شیر بیٹھا ہے اور راستہ بند ہے اور راستہ ایک ہی ہے گزرنے کا، اب کیا کریں؟ اس لیے سب خوف سے کھڑے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا شیر راستے میں بیٹھا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور جا کر اس کا کان پکڑا اور کہا کہ میں محمد کا غلام صحابی ہوں، میں محمد کا صحابی ہوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ لوگوں کو اذیت نہ دے، راستہ خالی کر دے۔ یہ کہہ کے اس کے ایک چپت لگائی تو شیر اٹھا اور دم ہلاتا وہ جنگل میں چلا گیا، راستہ خالی کر دی۔ اللہ اکبر۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ صحابیت کی وہ صحبت تھی کہ محمد کی صحبت کا حوالہ دیا جا رہا ہے، ہم نے محمد کی سچی صحبت اٹھائی ہے، اس صحبت کے نتیجے میں آج ہم تجھے حکم دیتے ہیں کہ اس راستے کو خالی کر دو، تو جنگل کے درندے بھی غلام نظر آتے ہیں۔